افغانستان ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ایجنسی کی بنائی ہوئی کار افغانستان میں طالبان کے زیر کنٹرول ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ایجنسی نے ایک کار کی تعمیر کر لی ہے، جس کا آغاز اس نے 5 سال قبل کیا تھا۔ محمد رضا، جو کہ ایک افغان انجینئر ہے، نے پہلی گاڑی بنائی جسے انتاپ کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کار کو اس لیے بنایا کہ مجھے اس کا فیڈ بیک آئے۔ اس کار کو اچھے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ہمارا سارا فوکس اس کی ساخت اور ڈیزائن پر تھا۔ اب یہ محدود سطح پر ہے، مگر ایسی کمپنیاں ہیں جو اس طرح کی گاڑیاں بناتی ہیں، جیسے قطر کی کمپنیاں، ان سے ہماری بات چیت جاری ہے۔ به نظر خودتان چقدر در دنیای رقابت موفق بودین تا این اندازه؟ خوبصورتی یا اچھائی کو پرکھنے کا بات ذاتی اور فطری ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک فرد کو یہ کار پسند آ جائے مگر کوئی دوسرا ہوگا جو کسی دوسرے کو انتخاب کرے گا۔ میرے خیال میں اچھے اور برے کا کوئی وجود نہیں، بس یہ اشخاص کے افکار پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے اور کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ دیگر طرح در ذهنتان دارین که در آینده راه کنید؟ ما درگیر کمیت میں مقدار کا نہیں بلکہ معیار کا قائل ہوں۔ جب تک اس مشین کو معیاری بناتا ہوں اور اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں کروں گا۔ وقت کے ساتھ دوسرے پروجیکٹس پر بھی کام کروں گا، لیکن فی الحال میں اس کی کیفیت اور بہتری کے لیے کام کروں گا۔ محمد رضا نے اس کار کے بنانے کا کام 5 سال قبل پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 3 دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر شروع کی تھی، جو اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ 40,000 امریکی ڈالر کی لاگت سے بننے والی اس کار کے انجن اور دیگر ضروری آلات کے ساتھ ساتھ ٹائر اور پہیے بھی باہر سے درآمد کیے گئے ہیں۔ طالبان حکومت کے انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سربراہ غلام حیدر شہامت کے مطابق وہ اس کار کو قطر میں 2023 کی نمائش میں پیش کر رہے ہیں۔ میرا نام غلام حیدر شہامت ہے اور ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کا سربراہ ہوں۔ خب این موتر شما یکم درباره‌اش معلومات بدین که اعضای مکمل لحظه ببینن، یکم معلومات داشته باشن در مورد این موتر. یہ کار جس کو انجینئرز کے مسلکی اور تکنیکی ٹیم نے مرتب کیا ہے، یہ ٹیم ہمارے ملک کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ کار دنیا میں ابھی تک ایک ہی ہے، اس طرح کا دوسرا کوئی بھی کار دستیاب نہیں ہے۔ یہ قالب اور ساخت کے لحاظ سے ایک ہی ہے جسے ہمارے انجینئرز نے بنایا ہے۔ در این بخش کار کردن تمامشون انجینرهای داخلی هستن، البته خیلی یک دیزاین فوق العاده و مقبول است. شاید بر علاوه انجینرهای افغانی، انجینرهای خارجی هم شاید در این کار کرده باشن. هیچ کس کار نکرده، فقط یک توضیح نہیں، کسی غیر ملکی نے اس میں کام نہیں کیا۔ ایک وضاحت دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارا ایک ساتھی جو ایرانی لہجے میں بات کر رہا تھا، اس کا تعلق غزنی سے ہے، مگر چونکہ اس نے ایران میں تعلیم حاصل کی ہے اس لیے ان کے لہجے پر ایران کا اثر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے افغانوں نے مہاجرت کی زندگیاں گزاری ہے، اس لیے جو پاکستان میں ہے وہ پاکستانی اور جو ایران میں رہ رہا ہے وہ ایرانی لہجہ بولتا ہے۔ جناب شہامت کا کہنا ہے کہ اگر اس کار کو مارچ میں منعقد ہونے والے قطر موٹر شو میں نمائش کی اجازت دی جاتی ہے تو اسے 2023 کے قطر موٹر ریسنگ مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ اگرچہ وہ اس نمائش کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دیتے، تاہم قطر 2 مارچ کو گلف ایکسپو قطر کے نام سے ایک بین الاقوامی نمائش گاہ کا انعقاد کر رہا ہے۔ اس نمائش میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے بین الاقوامی اداروں کی سالانہ کامیابیاں دکھائی جاتی ہے۔ افغانستان میں بننے والے اس کار کے رنگ، نام، گروپس اور اندرونی ساخت کو تاحال حتمی شکل نہیں دی گئی، تاہم انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حکام کے مطابق یہ کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔